تھی کہ ایم کیو ایم اپنا کوئی بل پیش کرے گی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. اس کمیٹی کے بن جانے کے بعد جہاں تمام جماعتیں ریپریزنٹڈ ہیں، کیا ہم یہ سمجھیں، اس چیز کو طے سمجھیں کہ اب ایک ہی بل آئے گا جو کہ یونانیمس بل ہوگا اور آپ کا اپنا کوئی انفرادی بل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا بل آلریڈی پارلیمنٹ میں موجود ہے. ہلو جی بولیے. جی بولیے. اسی طرح جو ہے اور جو ہے جماعتوں نے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ بل ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ پارلیمانی کمیٹی جو بنی ہے وہ یہ دیکھے گی کہ ان کے تمام بلوں میں بہت سی ایسی چیزیں جو مشترکہ ہیں، تو اس ایشو کو تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ ایک متفقہ بل بنتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جائیں گی. باقی چیز پہ ڈیبیٹ ہوگی، جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا. میرا یہ جاننے کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ مزید کوئی ڈفرنسز نہ آ جائیں، کیونکہ یقیناً بحیثیت پاکستانی جو کہ اس پروسیس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک صحافی کی حیثیت سے، تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوری کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. بابر غوری صاحب، نیشنل ریکنسیلیشن یا مفاہمتی عمل جو شروع ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک اور رخ جو ہے وہ مسلم لیگ اور پاکستان ایم کیو ایم کے درمیان کچھ قدورتیں نظر آتی رہی ہیں اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی جو ہیں وہ تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکے جو کہ ایبسنٹ تھی پچھلے کچھ عرصے میں؟ دیکھیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت مفاہمتی عمل جو شروع ہوا ہے اور وہ بجٹ میں بھی نظر آیا، تمام پارٹیز نے مل کے کام بھی کیا اور کوشش کی، پاکستان کے حالات سے گزر رہا ہے. جہاں تک قدرتوں کی بات ہے، ہماری طرف سے کبھی بھی مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے قائد تحریک الطاف بھائی کے ہمیشہ بیانات دیکھے کہ انہوں نے کبھی اپنے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو الطاف بھائی کا سب سے پہلے بیان آیا کہ ہم جو ہے مسلم لیگ نون کا جو مینڈیٹ ملا ہے ان کو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے گئے. اب اگر اس پہ کچھ ایسے ساتھی ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے دوبارہ بحال ہو اور ہمارے درمیان، تو پاکستان کی بہتری کے لیے، سیاسی ماحول کے لیے ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے، ابھی بھی کھلے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی میں نہیں سمجھتا کوئی رکاوٹ ہے. ہم سب کیونکہ کچھ مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جس طرح سے آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ کچھ تھیوریز آتی رہتی ہیں کہ قومی حکومت، نیشنل حکومت، اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ پارلیمان میں آنے والے ہیں اور آپ کے مراسم جو ہیں ان کی جماعت کے ساتھ مزید بڑھ رہے ہیں، اور یقیناً ایم کیو ایم سندھ کے حوالے سے بھی اور مرکز میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، گو کہ آپ کی تعداد کم ہے لیکن آپ یقیناً ایک کلیدی رول پلے کر سکتے ہیں کہ کون برسر اقتدار آئے اس کے اندر. ابھی نواز شریف صاحب لندن میں بھی ہیں، کیا ان کی کوئی ملاقات متوقع ہے الطاف بھائی سے؟ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہیں گے الطاف بھائی سے تو اس میں ہم ان کو ویلکم کریں گے. اور الطاف بھائی سے پاکستان کے تمام سیاسی رہنما ملتے ہیں، وہ جاتے ہیں لندن، اور وہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں. پاکستان کی ایک بڑی تیسری قوت ہے پاکستان کی، تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے ایم کیو ایم، اس کے وہ قائد ہیں. اگر اس سے کوئی پاکستان کی پولیٹیکل فورس کے لیڈر ملنا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو بھی مینڈیٹ حاصل ہے عوام کا، تو بالکل ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ بالکل آ سکتے ہیں. تو ہم یہ کیونکہ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں تو ہم اس کو آپ کی طرف سے ایک انویٹیشن سمجھیں الطاف حسین صاحب سے ملاقات کا. دیکھیں، اگر کوئی میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے رکاوٹ ہی نہیں ہے ہماری طرف سے، کوئی مطلب ہماری طرف سے کوئی دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. یہ تو خود نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اس کے بعد، لیکن اگر ان کے بہت سے رہنماؤں نے بات کی تو نہیں، ان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے اور وہ ہم کو ملنا چاہیے. اگر وہ الطاف بھائی سے ملنا چاہیں گے تو بالکل موسٹ ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اگلا جو موضوع بحث وہ یہ ہے ڈرونز. آپ یقیناً آپ بحیثیت وزیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم کو آپ ریپرزینٹ ضرور کرتے ہیں لیکن آپ اس حکومت کے ایک فیڈرل منسٹر ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون کے حملے جو ہیں وہ یقیناً ہمیں تشویش میں ڈالتے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ جتنی ریزالو پاکستان کی حکومت نے ابھی دکھائی ہے جو کہ اس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. تمام قوتیں یکجا ہیں، اس کے باوجود جو یہ ڈرون کے حملے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو ہم روک کیوں نہیں پا رہے؟ اور کابینہ میں اور مختلف مواقع جو آپ کو ملتے ہیں وزیر اعظم اور صدر صاحب سے بات کرنے کے، اس میں آپ کیا اس چیز کو زیر بحث لے کر آتے ہیں؟ اور ایم کیو ایم کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جس کسی ایشو پر اس کا سٹرونگ ویو ہوتا ہے وہ ایک ریلی منعقد کیا کرتی ہے، کبھی کراچی میں، کبھی مختلف شہروں میں، یہ سپورٹ کا اظہار کرنے کے لیے. ڈرون اٹیکس کو کنڈیم کرنے کے لیے آپ ریلی کیوں نہیں فرماتے؟
دیکھیں الطاف بھائی کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. ڈرون اٹیکس کے حوالے سے پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی جو حدود ہے، اس کی خلاف ورزی پہ کبھی بھی ہم کسی کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتے. اور یہ سلسلہ لیکن حمایت تو آپ نہیں کرتے، یقیناً آپ نہیں کرتے، کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کرے گا. لیکن اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کیا بابر غوری صاحب آپ کوئی ریلی منعقد کریں گے، کوئی ایسی پبلک اویئرنیس کریں گے؟ لوگ آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لوگ کراچی میں، سندھ میں، کیا آپ لیڈرشپ فراہم کریں؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کے جو تمام پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. پارلیمنٹ میں مذمت کی. قائد تحریک الطاف بھائی کا بیان جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کا بیان اس پہ آ چکا ہے، مذمت کی ہے. اور اس حوالے سے اگر کوئی اس قسم کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ضرور کریں گے. جی نہیں، یقیناً کنڈیم تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے نتیجے میں آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ کتنے لوگ جہاں بھاگ ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. اس کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے، ہم نے کیبنٹ میں بات کی ہے. ہم ہر سطح پہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا بابر غوری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویورز ہم بات کر رہے تھے بابر غوری صاحب سے. ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور لندن بھی چلیں گے، وہاں سے بھی ایک ویو پوائنٹ لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، ان سائٹ ود جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم نے آف کورس نظر ڈال رہے ہیں ملک میں ہونے والی صورتحال کو بین الاقوامی تناظر سے، اور ہم نے بریک سے پہلے بات کی پاکستان میں ایک فیڈرل منسٹر سے. ان سے پوچھا کہ جو خصوصاً پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اسپیکر کی طرف سے 17ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو کہ ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، یقیناً اس وقت بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی پورا ملک، ہر طبقہ فکر کے لوگ یقیناً یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے اور مسکرینٹ سے خاتمہ ہو. لیکن اس کے باوجود جب ہمارے ایک ایسا ملک جو ہمیں اپنا دوست بھی کہتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ پروسیس بھی آن ہے، پھر جب وہ ہماری سرزمین کی جو سوورینٹی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے ٹیریٹری پر حملہ کرتا ہے، تو یقیناً ہم اس کو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں ان اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز. دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور کیا جو ہے یہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے کسی بھی قانون کی روشنی میں؟ یقیناً نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں امریکہ سے بھی، مغرب سے بھی، تو ہم کیوں نہیں ان کو یہ کنونس کر پا رہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. یقیناً پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈرین ہوتا ہے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے جب یہ حملے کیے جاتے ہیں. مزید اس پر ان کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر گئے ہیں لندن میں. کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی نہ صرف ڈیوڈ ملیبینڈ سے بلکہ وزیر اعظم برطانیہ سے. وزیر اعظم برطانیہ خود اس وقت کافی پریشانیوں کا شکار ہے. آپ جانتے ہیں لیبر پارٹی مختلف وجوہات کے نتیجے میں کافی ان پاپولر پائی جاتی ہے. کیا یہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کیا ہیں، اور کیا نواز شریف صاحب کی ملاقات الطاف حسین سے بھی ہو سکتی ہے؟ بابر غوری صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا. لیکن ہم چلیں گے لندن، وہاں بات کریں گے نیشن اخبار کے چیف ایڈیٹر محمد سرور صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ برطانیہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے پاکستان کی صورتحال کو. السلام علیکم سرور صاحب. جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج بخیر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. لیکن یقیناً ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں اس پہ بہت تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں، خصوصاً اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ خود جو ہے اتنی اسٹرانگ سپورٹ کے ساتھ یہ مسکرینس کا خاتمے کے لیے سوات میں، وزیرستان میں آپریشن کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ ڈرون حملے بدستور کر رہا ہے. برطانیہ میں کیسی فیلنگز ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی کو بالائے طاق رکھ کے یہ حملے ہوتے ہیں، تو کیا برطانیہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. آپ نے صرف ڈرون حملوں پر اظہار تشویش کیا ہے. برطانیہ میں رہنے والے 10 لاکھ سے زائد پاکستانی اپنے پورے ملک کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں. ڈرون حملے تو اس کا ایک حصہ ہیں جی اس ہاں. تشویش کا. جس طرح پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پاکستان کے جس طرح مسائل ہیں، اور جس طرح یہ امریکی خوشنودی کے حصول کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ ہمارے خلاف، ہماری سلامتی کے خلاف ضرور ہے یہ لوگ، لیکن ان سے دوسرے طریقے سے بھی نپٹا جا سکتا ہے. لیکن وہ موضوع علیحدہ ہے. میں آپ کے بات کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ یہاں